السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی حضور یہ فرما دیں کہ اپنے نفس سے واقفیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، اے قادر مطلق، تو جو چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو چاہے گا تو ہم تیرا یہ بیان کر سکیں گے، اگر تیری چاہت نہیں ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں ایک حضور سلطان العارفین کا شعر سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں: اے تن رب سچے دا حجرا، تے پا ایدے ول چاہتی ہو، نہ کر منتاں خواج خضر دیاں، تینوں آپو آپ حیاتی ہو۔ حضرات گرامی القدر، سوال بہت اہم ہے کہ اپنے آپ سے واقفیت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو واردات ہو رہی ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا فیل کر رہا ہوں۔ یہ اگر اس کی پہچان جو کچھ بھی ہمیں اندر نظر آ رہا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ ہم اچھا محسوس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی فیلنگ ہماری گڈ نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کریم ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات ڈالے گا کہ اپنی فیلنگ کو گڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگی ہے، بھوک کسی کو نظر نہیں آتی، آپ کے اندر کی کیفیت کا نام ہے، اس کو آپ پہچان رہے ہیں، حالانکہ اس کو ظاہری طور پر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح پیاس لگی ہے تو پیاس دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن باطنی طور پر ہم اس سے واقف ہیں کہ پیاس کس طرح کی ہوتی ہے۔ اسی طرح درد جو ہے، وہ درد دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن ہر کوئی اپنی اندر جو درد ہوتا ہے وہ باطنی آنکھ سے اپنے اندر احساس کے ساتھ اس کو محسوس کر سکتا ہے اور اس کی پہچان رکھتا ہے۔ اسی طرح غم ہے، غم کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم غمگین ہیں تو ہماری حالت کیا ہے، یہ غم کی پہچان ہے۔ اسی طرح فکر ہے، اگر ہم کسی فکر میں مبتلا ہیں تو یہ بھی ایک اندر کی واردات ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فکر سے ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر کی ایک واردات کو بیان کر رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کی بات نہ سنیں، مثال کے طور پر ہمیں پیاس لگی ہے تو ہم ہمیں پتہ ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھ جائے گی، تو ہم اس کا کہنا نہیں مانیں تو کیا ہم باقی کام کر لیں گے؟ نہیں، ہمیں پیاس کو مٹانا پڑے گا۔ بھوک لگی ہے، کیا بھوک کو ہم اگنور کر کے یا بھوک کی بات نہ مان کے کیا ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح درد ہے، درد کو ختم کیے بغیر ہم دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جتنے اس سے واقف ہیں، پہلے تو واقفیت ہمیں چاہیے، اور پھر جب ہم واقف ہو گئے تو پھر اس کو ہم نے
اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو ہم تبدیل کیسے کر سکتے ہیں۔ جیسے پیاس ہے تو پانی پی کر اس کو ہم گڈ فیلنگ میں تبدیل کرتے ہیں، اور اگر بھوک ہے تو کھانا کھا کر اس کو ہم گڈ فیلنگ میں تبدیل کرتے ہیں۔ نیند آ رہی ہے تو نیند کو کہنا مان کے ہم سو کے اس کو گڈ فیلنگ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اسی طرح غم ہے تو غم کو ہم مٹانے کے لیے ہمیں اپنے خیالات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے تو وہ غم جو ہے وہ ہماری زندگی کو خطرہ لاحق کر دیتا ہے۔ اسی طرح فکر ہے، اگر ہم کسی فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں تو جو فکر ہے وہ ہماری زندگی کو خطرہ لاحق کر دے گا۔ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ اندر ایک واردات ہو رہی ہے۔ اس لیے خود شناسی اندر کی واردات کو جاننے کا نام ہے۔ حضرات گرامی القدر، میں ایک لڑکی کا خیال میرے اوپر اگر اس نے غلبہ حاصل کر لیا ہے تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس لڑکی کے متعلق جو میرے جذبات ہیں وہ میرے جسم کو حکم دے رہے ہیں، اور وہ سیکریشن کر رہا ہے اس میرے مقصد کے مطابق۔ اس کے کیمیکل بننے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ کیمیکل بن کر اس نے میرے خون کو کی جو کیمسٹری ہے اس کو چینج کر دیا ہے۔ جب اس نے میرے خون کی کیمسٹری کو چینج کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میری تقدیر بن گئی ہے۔ حضرات گرامی القدر، اگر ہم جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، جو فیل کر رہے ہیں، اس کا ایک کیمیکل ہے بن رہا، اور وہ کیمیکل ہمارے خون کی کیمسٹری کو تبدیل کر رہا ہے، اور جب وہ ہمارے خون کی کیمسٹری کو چینج کر دیتا ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی قوتوں پر کنٹرول رکھنا ہوگا، اور کنٹرول کیسے ہم حاصل کر سکیں گے کہ جو ہماری نفسانی ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں یا مقاصد ہیں، ان کی پیروی کی بجائے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ سکول جاتا ہے، بچے کا دل نہیں چاہتا کہ میں سکول جاؤں، ہم سب اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کا نفس اسے کہہ رہا ہے کہ سکول نہ جا، لیکن والدین یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سکول نہیں جائے گا تو یہ پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ سکے گا۔ اس لیے والدین اسے پیار سے یا سختی سے کسی نہ کسی طرح سکول میں اس کو بھیجتے ہیں، اور اس بھیجنے سے ہو کیا رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو وہ اپنے نفس کی جب وہ مخالفت کرتا ہے تو یہاں کرامت واقع ہو جاتی ہے، یہاں روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ یہ چیز سیکھ جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی سکول جانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے اپنے نفس کو یہ سکھا لیا ہے کہ سکول جانا جو ہے وہ گھر میں بیکار بیٹھنے سے، کھیلوں سے اجتناب کرنا اور بیکار فضول کھیلوں میں وقت ضائع کرنا، اس سے یہ بہتر ہے۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے۔ پھر سکول میں جا کر کیا ہوتا ہے؟ وہ اطاعت کرتا ہے، اپنے ٹیچر کی اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ نفس کے لیے کسی کی اطاعت میں رہنا سب سے باری ہے۔ حضرات گرامی القدر، اگر وہ کسی کی اطاعت میں رہنا پسند کرے
تو سمجھ لیں اس نے اپنے آپ کو نفی کر دیا ہے سبحان اللہ۔ اور اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جب وہ دوسرے کے حوالے کرتا ہے تو یہاں قوت عشق پیدا ہو جاتی ہے۔ قوت عشق کیا ہے؟ اپنے آپ سے بیگانگی کا نام ہے۔ اس نے اس کو اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا ہے۔ وہ بچہ ٹیچر کا عاشق بن گیا ہے۔ اسے ٹیچر کی باتیں جو ہیں وہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ وہ گھر اس کا دل نہیں اب لگ رہا اور وہ سکول خوشی خوشی جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس سے کمال کیا ہوا کہ اس ٹیچر نے ایسا شوق کی آنکھ سے اس کے اندر دیکھا ہے کہ اس کے اندر اس نے شوق کا بیج لگا دیا ہے، قوت عشق کا بیج لگا دیا ہے، اور اس نے اس کو نفسانی عوارض سے بے غرض کر دیا ہے۔ حضرات گرامی القدر، جب یہ قوت اس بچے کے اندر آن ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں کیسے کیسے کمال وہاں ہونے لگتے ہیں۔ وہ لکھنا سیکھ رہا ہے، وہ پڑھنا سیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر وہ اپنے نفس کی مخالفت نہ کرتا تو نہ وہ لکھنا سیکھ سکتا تھا اور نہ وہ پڑھنا سیکھ سکتا تھا۔ آگے چلیں، 8 گھنٹے اس نے پابندی لگا دی اپنے نفس کہ ادھر ٹیچر کی اطاعت میں رہنا ہے۔ اس کا نفس نہیں چاہتا، وہ باہر کھیلنا چاہتا ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس نے ٹیچر کی محبت نے، والدین کی دعاؤں نے، اور اس کے اندر یہ چیز پیدا، اور اس نے یہ سیکھ لیا کہ نہیں، میں نے 5 گھنٹے 6 گھنٹے یہاں رہنا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ تو حضرات گرامی القدر، وہ چیز جو آپ کو ایک مسلمہ حقیقت کی طرف جانے سے روک رہی ہے وہ تمہارا نفس ہے، اور یہ اس کی پہچان ہے۔ وہ ہے کون؟ وہ عالم ارواح سے آئی ہوئی ایک جان ہے جس کو اس جسم کے اندر مقید کر دیا گیا ہے ایک عرصے کے لیے۔ اس امر نے جو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر جس کی پھونک مار دی ہے، اور وہ امر اس کے ساتھ مصاحبت کیے ہوئے ہے، اس کو راستہ دکھا رہا ہے، اور وہ امر اس کے اندر کمال پیدا کر رہا ہے۔ اس نے اس کی اپنی حیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ تو خواہشوں سے پیدا ہوا تھا، وہ تو خود غرضی سے پیدا ہوا تھا، وہ تو حقیر چیزوں سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس خون کی مصاحبت میں اس نے اخلاقیات کو جنم دیا اور وہ اشرفیت کا سفر طے کرنے لگ گیا۔ تو حضرات گرامی القدر، اگر ہم اپنی اس ذات کو، یعنی اپنے نفس کو جس کا نام خالد رکھا گیا ہے، مقصود رکھا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر وہ چیزوں کی تبدیلی لا لیتے ہیں تو یہ اس کی وراثت ہے۔ ایک عرصہ یہ اس عالم میں ہم گزارتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے نفس کو اس سے مصفح کر لیا، جو امر ہمارے دل کے اندر بھیجا گیا ہے، جس کی مصاحبت ہمیں نصیب ہے اور جس کی روشنی ہمارے والدین ہمیں دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہی ہے، اور بزرگوں سے پہنچ رہی ہے، اور اساتذہ کرام سے پہنچ رہی ہے، اور دوسرے جو صالحین ہیں ان سے پہنچ رہی ہے، تو پھر ہم اس نفس کو اس طرح اس کے اندر تبدیلی پیدا کر کے حق کو اس کے اندر سے پہچان سکتے ہیں اور حق کا وصل حاصل کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا